ناظرین، کانگریس کے سینئر قائد و سابق وزیر محمد علی شبیر نے تلنگانہ کے مسلمانوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بی آر ایس پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ بی آر ایس اور آر ایس ایس ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ کاماریڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمد علی شبیر نے کہا کہ بی آر ایس اندرونی طور پر بی جے پی سے ملی ہوئی ہے۔ گزشتہ روز ریاست بہار میں 18 سیکولر جماعتوں کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں بی آر ایس کو نہیں بلایا گیا، کیونکہ کئی ریاستی جماعتوں کے قائدین چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ حجاب پر اعتراض کرنے پر شہر کے علاقے حیات نگر کے ایک پرائیویٹ اسکول انتظامیہ کے خلاف پولیس سے شکایت کی گئی ہے۔ ایک طالبہ کی جانب سے کی گئی شکایت میں کہا گیا ہے کہ پرنسپل اور اساتذہ نے 10ویں جماعت کی 2 مسلم طالبات کو کلاس میں حجاب نہ پہننے کی ہدایت دی۔ حالانکہ اس مسئلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ کسی سے غلطی ہوئی ہوگی، لیکن ہماری سیکولر پالیسی ہے، برقع نہیں پہننا کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ حیدرآباد کے تاریخی گلزار ہاؤس کی بحالی کے کام تقریباً مکمل ہو چکے ہیں۔ کام کے آغاز سے پہلے 8 ماہ تک تحقیق کی گئی اور اس کے بعد کام شروع کروایا گیا۔ پانی کو پمپ کرنے کے لیے 5 ہارس پاور کا پمپ استعمال کیا جائے گا۔ تلنگانہ کے آئی اے ایس آفیسر اروند کمار نے حیدرآباد کے گلزار ہاؤس کا ایک چھوٹا کلپ ٹویٹر پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا، کام تکمیل کے مراحل میں ہے۔ عادل آباد ضلع کے حلقہ اسمبلی بودھ کے رکن اسمبلی راٹھوڑ باپو راؤ سڑک حادثے سے محفوظ رہ گئے۔ نرمل بائی پاس پر وہ جس کار میں سفر کر رہے تھے وہ بے قابو ہو کر اور ایک گائے سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں ایم ایل اے کی گاڑی کا اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ ایم ایل اے باپو راؤ کی انگلیاں شدید زخمی ہو گئیں۔ خون بہہ جانے کی وجہ سے انہیں فوری علاج کے لیے دوسری گاڑی میں عادل آباد کے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ فی الحال ایم ایل اے باپو راؤ کی صحت مستحکم ہے اور پریشانی کی کوئی بات نہیں۔